تو بات چل رہی تھی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات ایک دم میں کیسے نکال دی، اور وہ کس کا بیٹا تھا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور نہیں تھا، ضعیفہ کا ایک بیٹا جس کو ضعیفہ نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ پرورش کیا تھا، اور امید یہ تھی کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے گا، جب میرا بیٹا شباب کی دہلیز پر قدم رکھے گا، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے گا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اس وقت آج کا محاصرہ کر کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو پروان چڑھاتی ہے اسی نیت سے، اسی غرض سے کہ میرا بیٹا جوان ہوگا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا، جب میرا بیٹا جوان ہوگا تو آرام و سکون اور راحت کی سانس مل جائے گی، ایسے عشرت کے دن آ جائیں گے۔ ایسے ہی ضعیفہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طہور سے پہلے کے تھے، اس نے اپنے بیٹے کو پروان چڑھایا اسی نیت سے کہ میرا بیٹا جوان ہوگا، میرا بیٹا پروان ہو جائے گا تو مجھے راحت اور سکون کی سانس مل جائے گی، مجھے آرام و سکون کے دن دیکھنے مل جائیں گے۔ لیکن ذرا دیکھو جب بڑھے گا اور جب ضعیفہ کا بیٹا جوان ہوگا تب ضعیفہ کو فکر کھانے لگی، ضعیفہ کو فکر ہونے لگی کہ اب اس کے لیے چاند سی دلہن لائی جائے، اس کا بیاہ رچایا جائے، اس کی شادی رچائی جائے، گھر میں نکاح کر کے ایک اچھی سی اور خوبصورت سی حسین و جمیل دلہن لائی جائے۔ یہ ضعیفہ کی نیت تھی۔ جب جوان ہو گیا اور فکر ہو گئی، اب تلاش کرنے لگی کہ کہیں خوبصورت سی دلہن مل جائے۔ لیکن خوبصورت سی دلہن کا مطلب کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ وہ حسن و جمال میں اتنا ہو، مطلب یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت کرنا جانتی ہو، نماز کی پابند ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھنے والی ہو، چھوٹے کا پر شفقت کرنے والی ہو، اور بڑوں کی تعظیم و تکریم کرنے والی ہو، یعنی اس کی پرورش ایسے ماحول میں نہ ہوئی ہو کہ جہاں ادب و تکریم اور تعظیم کو پہچانتے نہ ہو، چھوٹے اور بڑے کے درمیان فرق کرنا جانتے نہ ہو۔ اب ضعیفہ تلاش کر رہی تھی لیکن اس کو اس کی ایسی بیٹی نظر نہ آئی، اس کو کوئی ایسی لڑکی نہ مل سکی، اور پھر تلاش کرتے کرتے دریائے دجلہ کے پار پہنچ گئی تو دیکھا خدا کا کرنا ایسا گیا کہ دریا کے پار اس کو ایسی بیٹی مل ہی گئی، ایسی بیٹی مل گئی، دریائے دجلہ کے پار جا کے ملی ہے۔ جو تمنا تھی اس کی کہ قرآن کی تلاوت کرنا جانتی ہو تو وہ اس کے اندر پائی جا رہی تھی، چاہتی یہ تھی کہ 5 وقت کی نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے والی ہو، وہ چیز بھی اس کے اندر پائی جا رہی تھی، اور اس کی تمنا یہ تھی کہ چھوٹوں پر شفقت کرنے والی ہو، بڑوں کی تعظیم و تکریم کرنے والی ہو، اور یہ تو اس نے دیکھ لیا اور اسے وہ بیٹی ملی گئی تو اس نے اپنی رسم و رواج، اس دور کے رسم و رواج کے مطابق بیٹی کو اپنا ہی لیا۔ اپنا ہی لیا، کھانا وغیرہ ناشتے وغیرہ جو اس ٹائم کے تھے ہو گئے۔ اب ضعیفہ گھر واپس آئی، آنے کے بعد میں اپنے قبیلے کے اندر کہنے لگی کہ فلاں تاریخ میں شادی ہے، میرے بیٹے کی فلاں تاریخ میں شادی ہے، گاؤں میں لوگوں سے کہنے لگی اور دوسرے کہنے لگی، اور بڑی خوش ہو رہی تھی کہ
فلاں تاریخ میں میرے بیٹے کی شادی ہو جائے گی، میرے گھر کے اندر نئی نوینی دلہن آ جائے گی، میرے گھر کے اندر میرے بیٹے کی بہو آ جائے گی جو میرا بھی سہارا بنے گی اور میری بھی تعظیم و تکریم کرے گی اور میرے بیٹے کی بھی تعظیم و تکریم کرے گی۔ اور یہ کہہ رہی تھی اور وقت گزرتا چلا گیا اور تاریخ کے قریب پہنچا تو ضعیفہ نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ فلاں دن میرے بیٹے کی شادی ہے، بارات میں جانا۔ جو ملتا تھا اسی سے کہتی تھی کہ بارات میں چلنا ہے، جو ملتا تھا۔ اب لوگوں میں شور ہوا تھا کہ یار ضعیفہ بڑی خوش ہے بھائی، اتنی خوشی کہ ابھی تو کئی دن ہے، شادیاں تو اور بھی کرتے ہیں لیکن اتنی خوشی نہیں مناتے کہ جتنی خوشی ضعیفہ منا رہی ہے۔ جو ملتا اس سے کہتی اور کہ آگے بڑھ جاتی اور سننے والا کہتا تھا ٹھیک ہے چلیں گے ضرور بارات میں، ٹھیک ہے بارات میں چلیں گے، یہ کہہ کر کے وہ بھی نکل جاتا تھا اور ضعیفہ بھی آگے بڑھتی اور جو ملتا اسی سے کہتے کہتے پتہ چلا کہ وقت گزرتے شادی کی تاریخ آ گئی۔ اب شادی کی تاریخ جب آئی تو اس وقت کے رسم و رواج کے مطابق کھانا پینا کیا گیا، دعوتیں کی گئی اور مہمانوں کو بلایا گیا۔ جب تمام مہمان اس کے گھر میں آ گئے اور کھانا کھا لیا گیا، اب دن صبح کو نکلتا ہے تو صبح کو نکلنے کے بعد میں ضعیفہ پھر جنگ بستی کی طرف دوڑنا شروع کرتی ہے، لوگوں سے گھر جا کر کے کہتی ہے کہ اب میرے بیٹے کی بارات تیار ہے، آپ تمام لوگ تیار ہو جاؤ۔ اب لوگ پہلے سے تو سوچ ہی رہے تھے کہ آج تک اتنا کسی نے بارات کو کہا بھی نہیں تھا کہ جتنا کہ ضعیفہ کہہ رہی ہے کسی کی بارات میں جایا جائے یا نہ جایا جائے، لیکن اس ضعیفہ کے بیٹے کی بارات میں ہم ضرور جائیں گے۔ تیاری تھی پھر سب کی۔ اب دلہا بن گیا، دلہا بننے کے بعد دلہا گھر سے نکلا تو باراتی اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، دریائے دجلہ کے کنارے پہ پہنچے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے ملاح نے ربان نے کشتی کو چلانا شروع کر دیا اور کشتی بآسانی دجلائے دریا کے دوسرے کنارے پر جا پہنچی۔ وہاں سارے کشتی سے اتر گئے اور اسی جگہ پر پہنچ گئے کہ جس جگہ پر ضعیفہ کے بیٹے کی بارات جانی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں بھی کھانے وغیرہ کا انتظام تھا، ان کے بیٹھنے سہٹنے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ تمام براتیوں نے رسم و رواج کے مطابق کھانا کھایا اور جیسے بھی اس سے مہمان نوازی ہوئی ان کی مہمان نوازی کی اور نکاح خوانی ہو گئی۔ نکاح خوانی کے بعد میں بیٹی کی ماں نے اپنی بیٹی کو ادب و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اب بیٹا دلہن کو لے کر کے دریائے دجلہ کے کنارے پر آ گیا، تمام باراتی آپ کے ساتھ میں آ گئے اور جب سارے کے سارے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی میں بیٹھنے کے بعد میں ربان نے اشارہ کر دیا، کشتی چلنا شروع ہو گئی۔ کچھ ہی اندر سفر طے کیا تھا کہ دریا کے اندر اچانک سے طوفان برپا ہو گیا۔ طوفان برپا ہو گیا، اللہ اکبر، جس کے سامنے ایک دریائے دجلہ کا طوفان آئے تو وہ کشتی ذرا سی تو اس کی کیا اہمیت تھی، اس کی تاب کو اس کے سامنے ایک کشتی ٹک نہ سکی اور اس کی زد میں آ گئی اور یہ کشتی ڈوب گئی۔ جب یہ کشتی ڈوب گئی تو کشتی میں جتنے باراتی تھے سارے ڈوب گئے، دلہا دلہن بھی ڈوب گئے، دلہا دلہن بھی ڈوب گئے، سب ڈوب گئے۔ اور یہ خبر پہنچتے پہنچتے جب ضعیفہ کے مکان پہ پہنچی تو بارات غرق ہو گئی، میرا بیٹا بھی غرق ہو گیا اور جو دلہن لے کر کے آ رہے تھے وہ بھی غرق ہو گئی۔ ضعیفہ کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، رو رو کر کے کہتی تھی کہ بڑی مشقت سے میں نے پرورش کیا، بڑے پیار سے میں نے پالا تھا، بڑی محبت سے میں نے اس کو پالا تھا اور آج یہ دن دیکھنے کے لیے مل گیا، جو میری تمنا تھی وہ پوری نہ ہو سکی۔ اور جب گاؤں
کے اندر یہ شور شرابہ ہوا تو گاؤں میں سے اپنے گھروں میں سے نکل کر کے عورتیں، کسی کے ہاتھ میں چپل تھی، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، اور اس کے گھر پر چڑھائی کر دی اور کہنے لگی کہ یہ کمبخت خاتون تھی، یہ کمبخت ضعیفہ تھی کہ اس کے بیٹے کی بارات میں گئے تو سارے کے سارے ڈوب گئے۔ کسی کی بہن آئی تو کہہ رہی تھی کہ میرا بھائی غرق ہو گیا، کسی کی بیوی تھی تو آ کے کہنے لگی کہ میرا شوہر غرق ہو گیا، کسی کا دادا تھا تو پوتی آ کر کے کہنے لگی کہ میرا دادا غرق ہو گیا، اور تمام تانا زنی کرنا شروع کر دی، ضعیفہ کو ستانا شروع کر دیا، اور ضعیفہ کی آنکھیں اشبار تھی، لیکن ذرا دیکھو روتے روتے جب وقت شام ہو گئی، لیکن نیند کہاں سے آتی، اسے اتنی بڑی پریشانی کا سامنا تھا، رات رو رو کر کے گزار رہی تھی، لیکن رات کا ایک حصہ ایسا آیا کہ جہاں اس کی آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ سونا تھا ضعیفہ کی قسمت کا ستارہ سریا سے بھی بالا ہو گیا، چمک گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، آنے کے بعد میں ضعیفہ سے فرمایا کہ ضعیفہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا شہزادہ آئے گا، میری آل سے ایک بھی نوجوان آئے گا، آنے کے بعد میں تیری ڈوبی ہوئی برات کو زندہ اور تابندہ فرمائے گا، زندہ اور تابندہ فرما دے گا۔ اور آقا کریم نے زندہ کرنے والے کی صورت بھی دکھا دی کہ زندہ کون کرے گا۔ اب صبح کو اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد میں خوش ہو جاتی ہے کہ اب تو میرے بیٹے کی برات زندہ ہی ہونی ہے۔ کسی اور نے نہیں فرمایا، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا، بلکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے سب کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، زمین آسمان آسمان ہو جائے اور آسمان زمین زمین ہو جائے، لیکن نبی کا فرمان کبھی بدلتا نہیں۔ علامہ اقبال نے بہت زمانے پہلے ارشاد فرمایا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ضعیفہ نے عہد کر لیا کہ اب تو میرے بیٹے کی برات زندہ ہونی ہے۔ اب ضعیفہ کا معمول یہ ہو گیا کہ روزانہ بعد نماز عصر دریائے دجلے پر جاتی اور جا کر کے رونا شروع کرتی، بال بکھر جاتے تھے، کہتے تھے کہ ایک شہزادہ آئے گا، ایک سیدزادہ آئے گا، میرے بیٹے کی برات کو زندہ فرمائے گا۔ بار بار یہی کہتی تھی، بار بار یہی کہتی تھی، کہتے کہتے 2 سال گزر گئے، 3 سال بھی گزر گئے، لیکن برات کو زندہ کرنے والا کوئی نہ آیا، 4 سال بھی گزر گئے کہ برات کو زندہ کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ لوگ دیکھتے تھے کہتے تھے کہ ضعیفہ پاگل ہو گئی، لوگ دیکھتے تھے تو کہتے کہ ضعیفہ دیوانی ہو گئی، یعنی پاگل ہو گئی ہے، کہ اس کو صدمہ بہت بڑا پہنچا کہ جوان بیٹا جو دلہا بنا ہوا تھا غرق ہو گیا، اس لیے صدمہ تو ہوتا ہی۔ اور آج بھی کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں جب ایسا صدمہ لگتا ہے۔ تو نبی کریم کے بتائے ہوئے قول پر اتنا بڑا ایمان اس کا تھا کہ اس نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، بلکہ 12 سال تک دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر کے یہی تذکرہ کرتے تھے کہ شہزادہ ایک نوجوان آئے گا، ایک سیدزادہ آئے گا، آنے کے بعد میں میرے بیٹے کی زندہ برات کرے گا، یہ کہتی رہتی تھی۔ لیکن ذرا دیکھو وقت آ گیا، 12 سال کا وقت گزر گیا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کے ساتھ حضرت علی بن حیدر کے ساتھ میں جا رہے ہیں، لیکن آپ کا گزر جب دریائے دجلہ کے قریب سے ہوا تو دیکھا کہ ضعیفہ
آ رہی تھی، زلفیں بکھری ہوئی تھی، آنکھیں اشکبار تھی، حال زار سے کہتی تھی کہ سید زادہ آئے گا اور میری بیٹے کی برات کو زندہ فرمائے گا، یہ ذکر کرتی تھی۔ حضرت علی ابن حیتی نے ساتھ تھے تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، اے علی ابن حیتی، یہ ضعیفہ کون ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور کیا گاتی ہے یہ؟ حضرت علی ابن حیتی نے کہا کہ حضور رہنے دیجیے، یہ ایک پاگل عورت ہے، اس کا تو روزانہ کا معاملہ یہی ہے کہ دریائے دجلہ کنارے پا کر کے بیٹھ جاتی ہے، رونا دھونا شروع کر دیتی ہے، تو پاگل ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا پاگل کیسے ہوئی؟ حضرت علی ابن حیتی نے عرض کی حضور کہ اس کے بیٹے کی بارات 12 سال پہلے اس دریا کے اندر ڈوب گئی تھی، تو یہ آج بھی اس کے زندہ ہونے کی آس لگائی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک سید زادہ آئے گا میرے بیٹی کی بارات کو زندہ کرے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا علی ابن حیتی بتاؤ ہم کون ہیں؟ یہ کہتی ہے ہم کون ہیں؟ حضرت علی ابن حیتی عرض کرتے کہ حضور آپ تو سید زادے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ علی ابن حیتی بتاؤ ہم کون ہیں؟ عرض کرنے لگے حضور آپ ہی تو سید زادے ہیں۔ تو کہنے لگے تو پھر پریشان کیوں؟ چلو پوچھتے حال جا کے کیا ہے، کیوں پریشان ہے یہ ضعیفہ، معاملہ کیا ہے؟ آپ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی ابن حیتی پیچھے سے کہتے کہ حضور قریب مت جانا، یہ پاگل ہو گئی کہ ایسا کہ کنکر یا پتھر مار دے یا آپ کو چپٹ جائے یا گالی دینا شروع کر دے، یہ تو دیوانی اور پاگل ہو گئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا علی ابن حیتی چلو اس کے پاس پوچھتے ہیں کہ حال کیا ہے۔ اب جا رہے ہیں بھی، شاگرد ہیں، استاد کی بات تو ماننی پڑے گی۔ اب چلے جا رہے ہیں، پہنچے، جا کر کے کہنے لگے مائی معاملہ کیا ہے؟ اے ضعیفہ معاملہ کیا ہے؟ ضعیفہ نے کہا بیٹا 12 سال پہلے میری بیٹے کی بارات غرق ہو گئی تھی، میرا بیٹا بھی غرق ہو گیا تھا، دلہن بھی غرق ہو گئی تھی، اور اس کے اندر بستی میں جانے والے جتنے بھی بارات میں تھے اور جتنے بھی مہمان بارات میں جانے والے تھے سب کے سب اس دریا کے اندر غرق ہو گئے، اور میں روتی رہی پریشان تھی، لیکن رات سے ایک سما ایسا آیا تھا، ایسا سما آیا تھا کہ میرے آقا آئے اور آنے کے بعد میں ارشاد فرمایا ضعیفہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سید زادہ آئے گا تیرے بیٹے کی بارات کو زندہ فرمائے گا۔ حضرت علی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو سننے کے بعد میں ارشاد فرمایا علی ابن حیتی بتاؤ یہ ضعیفہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ضعیفہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت علی ابن حیتی عرض کرتے کہ حضور یہ کہہ رہی ہے کہ ایک سید زادہ آئے گا اور آ کر کے میری بیٹی کی بارات کو زندہ کرے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی ابن حیتی یہ بتاؤ ہم کون ہیں؟ حضرت علی ابن حیتی عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ تو سید زادے ہیں۔ اور جب ضعیفہ نے سنا تو جو چہرہ پیروں کی طرف تھا، جو چہرہ نیچے لٹکا ہوا تھا، جو نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی، جیسے ہی سنا کہ آپ تو سید زادے ہیں، چہرہ اوپر نیچے سے اوپر ہو گیا، اور جیسے ہی غوث اعظم کے مقدس چہرے پر نظر پڑی تو فوراً پہچان گئی، اور پہچاننے کے بعد میں آپ کے قدموں کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں کہتی بیٹا تم ہی تو ہو جو میرے بیٹے کی بارات کو زندہ فرماؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں ضعیفہ ہے مائی یہ کیسے پتا تمہیں کہ ہم فرمائیں گے ہماری بارات زندہ؟ کہنے لگی بیٹا تمہیں نانا کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری بیٹے کی بارات زندہ فرماؤ، تمہیں میں خاتون جنت کا واسطہ دیتی ہوں کہ میرے بیٹے کی بارات زندہ فرماؤ، میں تمہیں واسطہ
کہتی ہوں حسنین کریمین کا تم میرے بیٹے کی بارات کو زندہ فرماؤ، میں تمہیں دیتی ہوں واسطہ خلفائے راشدین کا تم میرے بیٹے کی بارات کو زندہ فرماؤ، میں تمہیں 72 نفوس قدسیہ جو میدان کارزار میں شہید ہوئے ان کا واسطہ دیتی ہوں، معصوم علی اصغر کے حلق میں تیر جمے ہوئے کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم میرے بیٹے کی بارات کو زندہ فرماؤ، میں تمہیں پنجتن پاک کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم میرے بیٹے کی بارات کو زندہ فرماؤ۔ جیسے ہی غوث اعظم نے سنا کہ یہ مائی تو میرے نانا کا واسطہ دے رہی ہے، یہ مائی خاتون جنت کا واسطہ دے رہی ہے، یہ خاتون پنجتن پاک کا واسطہ دے رہی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا حیدیہ لگٹ جاؤ، اے ابن علی حیدیہ لگٹ جاؤ، قسم ہے مجھے رب ذوالجلال کی کہ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں ہلوں گا جب تک کہ صحیفہ کی بارات کو تیرے دل سے زندہ پابندہ نہیں کروں گا، جب تک نہیں جاؤں گا۔ جلال میں گئے واسطہ نبی پاک کا دے دیا گیا، ان 72 نفوس قدسیہ کا کہ جو میدان کارزار میں شہید کیے گئے تھے، 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کا واسطہ دیا گیا، خلفائے راشدین کا واسطہ دیا گیا۔ میرے لیے تو ایک ہی واسطہ کافی تھا، لیکن ضعیفہ نے مجھے اتنوں کا واسطہ دے دیا، تو آپ جلال میں اور فرمایا کہ حیدی ہٹ جاؤ، میں یہاں سے جب تک نہیں جاؤں گا کہ جب تک کہ ضعیفہ کی بارات کو زندہ اور پابندہ نہیں کروں گا۔ حضرت علی بن حیدی پیچھے ہٹے، آپ نے جلال میں کر کے دریا کو حکم دیا کہ دریا اس ضعیفہ کی بارات کو زندہ کر کے نکال لے، لیکن دریا نے نہیں نکالی۔ دوسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا اے دریا اس ضعیفہ کی بارات کو زندہ کر کے باہر نکال دے، لیکن پھر بھی نہیں نکالا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے تیور بدل گئے اور آپ نے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا، اور بڑھانے کے بعد میں دریا جدل کے اندر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد میں اپنے دستے مبارک کو دریا کے اندر ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد میں کھینچ کر کے پوری بارات کو زندہ تابندہ لا کر کے میدان میں کھڑا کر دیا۔ یہ ہے میرے غوث اعظم کی عظمت اور کرامت، اور میرے غوث اعظم کی شان اتنی بلند والا ہے کہ 12 سال سے کسی بھی انسان سے بارات زندہ نہ ہوئی، میرے غوث اعظم نے ایک ہی لمحے میں اس 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات کو زندہ کر کے میدان میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ حیران تھے سب۔